السلام علیکم جی، تو اب کچھ ناول بھی آگے بڑھانا ہے۔ کیا لگتا ہے مرثر اور عابد خان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی کوئی دشمنی ہونے والی ہے؟ اور جو ریڈرز دونوں ناول ایک ساتھ ریڈ کر رہے ہیں، اس سے آگے میں وہ ناول دو ایپیسوڈ کر کے دے رہی ہوں تاکہ عابد خان کے سینز ہے سینس جو ریڈ کر لیں، اور جو ریڈرز دونوں ناول ریڈ کر لیں وہ عابد خان کے سینس ریڈ کر لیں، پھر اس ناول کے جو آنے والے سین ہیں سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ ورنہ جو ریڈر وہ ناول کوئی ریڈ نہیں کرنا چاہتا تو بھی ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کو ریڈ کرنے کے بعد زیادہ آسانی ہوگی۔ خیر، لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ ناول تم میری ضد ہو، قسط 43، پارٹ 1، تحریر کل۔ مرثر کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سکون بھری گہری سانس لی تھی۔ اس کو اپنی گردن کو چھوتے ہوئے بھی ہلکا سا درد اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ زرتاشا کچھ دیر ویسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی اور نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اب کچھ ریلیکس تھی کیونکہ اب وہ ڈاکٹر کمرے کی صفائی کروا رہی تھی ملازمہ سے۔ زرتاشا اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتی، پھر وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا لگتی تھی مرثر کی، جو وہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس پیاری سی لڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی جو مرثر کو اچھا خاصا سنا بھی دیتی تھی، کچھ بھی ہو۔ زرتاشا کو اب شاور لینا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو دیکھ کر کہا، سنیں میم۔ وہ ڈاکٹر اور ملازمہ دونوں نے زرتاشا کو دیکھا تھا۔ اس کا میم کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ ارے میم، تو تم ہو ہماری مرثر سلطان کی بیوی ہو اور اس مینشن کی مالکن ہو۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ تو مجھے ڈاکٹر کہہ سکتی ہو، وہ زرتاشا کے معصوم چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ زرتاشا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مالکن، وہ بڑبڑائی تھی۔ پھر اس کے الفاظ رات کے یاد آئے تھے، تم میری ضد ہو۔ وہ سوچ کر خاموش رہی تھی۔ کیا میں اب شاور لے سکتی ہوں؟ زرتاشا نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ باتھ گاؤن میں ہونے کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں ہے، یا شاید شرم بھی آ رہی تھی اس کو اس کے سامنے باتھ گاؤن میں ہونے کی وجہ سے۔ وہ ملازمہ کو جانے کا کہتی خود زرتاشا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی رکو لڑکی، کچھ دیر بخار ابھی ہی تو کچھ سنبھل رہا ہے۔ مرثر کو تمہارا بار بار بخار میں ہونا کوفت کا شکار کر گیا ہے، اس لیے اب سے ایسا کوئی ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے کا شغل مت لگانا۔
اور یہاں کوئی نہیں ہے جس سے تمہیں کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا ہو۔ اگر مجھے دیکھ کر ایسا ہے تو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ مسکرا کر خوبصورت معصوم سی لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا نے اب بھی کچھ نہیں کہا تھا، خاموش سی تھی۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ بولی، کیا مرسر غصے میں تھا رات کو؟ زرتاشا کے چہرے کو دیکھ کر وہ آہستہ سے پوچھ بیٹھی۔ زرتاشا نے بنا اس کو دیکھے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تو کیا اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ زرتاشا نے اور بھی سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب رکے ہوئے آنسو بھی نکلے تھے، کوئی نرمی سے جو پوچھ رہا تھا۔ مرسر کی بے رحم شدتیں جیسے یاد آئی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے زرتاشا کو دیکھنے لگی تھی۔ سلطان خان بہت برے ہیں، زرتاشا نے بھاری آواز میں پھر کہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے پاس پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر زرتاشا کی آنسو صاف کی۔ وہ برا تو نہیں ہے، لیکن وہ بن گیا ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر زرتاشا کو دیکھا۔ کیا اس کی اماں آئی تھی؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ زرتاشا نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرائی تھی۔ تم رات کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہائی تھی؟ اس نے زرتاشا کے لمبے بالوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جیسے بات بدلی تھی، اس کو زرتاشا کے لیے برا لگا تھا۔ کوئی ملازمہ آئی، اس نے کہا تھا، تو مجھے لگا سلطان غصے میں ہے، اگر میں نے شاور نہیں لیا تو اس لیے پانی گرم نہیں تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، کیا مرسر نے تمہیں کہا ہے کہ سلطان پکارو اس کو؟ زرتاشا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور اس بات پہ سر ہلایا تھا، تو وہ گہرا مسکرائی۔ دیکھو پرنسس، یہاں ہر ملازمہ کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مرسر ابھی غصے میں ہے، لیکن پھر بھی ہر بات مت سنو ملازموں کی۔ یہاں مرسر کے علاوہ بھی لوگوں کی سنی جاتی ہے، جیسے کہ اس کی اماں کی۔ یہاں کی ملازمیں ان کی بھی بہت سنتی ہیں، مجبوری ہے ان کی، اس لیے اب دیکھو، رہنا تو تم نے مرسر کے ساتھ ہی ہے، تو پھر بنا ڈرے رہو، کیونکہ مرسر تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، اتنا میں سمجھ گئی ہوں۔ اور تمہیں بھی بتا رہی ہوں، اس کے لیے اچھے سے رہو، مرسل کے لیے۔ ہاں، اب غصہ ہے، شاید کبھی غصہ ختم بھی ہو جائے اس کا۔ زرتاشا خاموشی سے اس کی سن رہی تھی۔ اچھا، تم اب اگر شاور لینا چاہو تو لے سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پر بندھی زرتاشا نے کچھ سوچ کر کہا، آپ سلطان کی کیا لگتی ہیں؟ زرتاشا کی بات پر وہ گہری سانس لے کر بولی، کیوں؟ اس کو کیوں پوچھنے پر زرتاشا کچھ لمحے خاموش رہی۔ آپ سلطان کو ڈانٹ بھی دیتی ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں، زرتاشا نے وضاحت کی۔
مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں، وہ مسکراتے ہوئے آئی برو جھکا کر پوچھنے لگی تھی۔ تو زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ پرنسس، میں اس سے بھی عمر میں بڑی ہوں، اور بس دوست ہی سمجھ لو مجھے اس کی۔ کافی سالوں سے ہے۔ کیوں؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اپنے شوہر کی دوست کا سن کر؟ وہ اب زرتاشا کو کچھ تنگ کر رہی تھی کہ وہ مرسر کی دی رات کی تکلیف کو بھول جائے۔ زرتاشا کو شوہر کے نام پر چپ سی ہوئی تھی۔ اچھا ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اپنے سلطان کے ساتھ کسی کو دیکھ کر، کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہیں برا لگنا بھی چاہیے یار۔ ابھی مس فضا کو شاید تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ طنزیہ بولی تھی۔ نہیں، ویسے ہی پوچھا، اور مجھے اچھی لگتی ہیں آپ۔ وہ اب مسکراتے ہوئے زرتاشا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ سے کچھ پوچھوں؟ زرتاشا نے جھجکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ہاں بالکل، پوچھ سکتی ہو تم۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ زرتاشا لمحے کے لیے رکی تھی، پھر آہستہ سے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ میرے لالا نے سلطان کے کسی فیملی ممبر کو مارا ہے؟ زرتاشا نے اپنی بات پوری کی تھی۔ کہیں اگر وہ اتنے وقت سے، اتنے سالوں سے مرسر کو جانتی ہے تو وہ یہ بھی جانتی ہوگی۔ وہ ایک دم سے چپ سی ہوئی تھی۔ زرتاشا اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی تو زرتاشا نے پھر کہا، آپ نہیں جانتی ہیں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی تھی۔ ہاں جانتی ہوں۔ تمہیں مرسر نے کچھ بتایا ہے؟ ڈاکٹر نے زرتاشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرتاشا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں، وہ کہتے ہیں میرے لالا نے مارا ہے۔ زرتاشا نے نم لہجے میں کہا تھا۔ مرسر کی زندگی کا اثاثہ تھی وہ۔ مرسر کا ان کے لیے زندہ تھا۔ 11 سال کی عمر سے ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر نے آہستہ سے اداسی سے کہا تھا، تمہارے بھائی کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، وہ بولی، تم جاؤ اور شاور لے لو، باقی باتیں پھر کریں لیں گے، مرسر کے آنے سے پہلے ہی تم تیار ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ زرتاشا کو بھی مرسر یاد آیا تھا۔ آپ چلی جائیں گی؟ وہ بیڈ سے اترنے کے لیے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے خوفزدہ چہرے سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اس کو کھڑا ہونے میں مدد دینے لگی تھی۔ وہ اتنا برا نہیں ہے، تم مت ڈرو اس سے، بلکہ لڑو اس سے، اور ملازموں کی تو بالکل مت سنو، اپنی مرضی سے رہو، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ زرتاشا کا ڈر ختم کرنے کے لیے بولی تھی، آپ پلیز مت جائیں۔ زرتاشا نے اس ڈاکٹر کو دیکھ کر جیسے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ کیونکہ وہ بہت پیار اور اچھے سے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں ابھی یہاں ہی ہوں، تم آرام سے شاور لے کر آؤ، ابھی پانی اگر ٹھنڈا ہوا پھر مجھے بتانا، اور ہاں، یہاں کسی پر اتنا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرسر کبھی تمہیں نہیں مارے گا، اس طرح چھوٹی سی باتوں پر وہ ایسا نہیں ہے، لیکن خیر، ابھی تم جاؤ اور شاور لے کر آؤ، پھر تمہیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دوں گی، ابھی تم شاور لو۔ وہ زرتاشا کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے خوف کو وہ سمجھ رہی تھی۔ زرتاشا واش روم کی طرف گئی تھی۔ اس کا باتھ روم بہت بڑا تھا، اسے تو وہ مسکرائی تھی۔ مرسر سلطان اپنے میٹنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی عابد خان کرسی پر بیٹھا تھا۔ چہرہ سخت تھا، وہ ایک پل کو رکا تھا۔ گڈ مارننگ، مرسر نے اپنے بھاری آواز میں کہا۔ عابد خان نے ساکت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا اس کے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ بنا بتائے آئیں گے مسٹر خان؟ اگر آپ آ گئے پوچھ کر آتے تو میں آج کا دن ملنے کے لیے کبھی نہیں رکھتا، کیونکہ کل رات میں آدھی رات تک اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا۔ مرسر کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عابد خان کا دل کیا وہ اس کو ابھی ہی ختم کر لے، لیکن وہ خاموش ہی رہا تھا۔ ویسے آج صبح صبح آپ کو اپنے دشمن کا چہرہ دیکھنا پڑا ہے، مجھے لگتا ہے آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ میں۔ کچھ دیر بعد مرسر کے چہرے سے بھی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو مرسر سلطان، مجھے اب پتہ چلا ہے۔ مجھے لگا تھا تم 1 سال پہلے کا بدلہ لے رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا بھی تمہارا کام ہے، عابد خان نے ساکت لہجے میں کہا تھا۔ مرسر دانت پر دانت جماتے ہوئے عابد خان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم ابھی بچے ہو اس سب کے لیے، اور میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہتھیار اٹھانا چھوڑ دیا ہے، تو چلانا بھی نہیں آتا ہے مجھے، میں بہت برا ثابت ہوں گا تمہارے لیے، اس لیے وہ بچیاں میرے حوالے کرو
اور دور ہو جاؤ اس فیملی سے۔ اتنے بے غیرت مت بنو کہ کسی کے گھر کی لڑکیوں کی عزت خراب کر کے تمہیں لگتا ہے تم اپنا بدلہ لے رہے ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں 1 منٹ میں ہی ختم کر سکتا ہوں۔ 1 سال پہلے تمہارا کلب بند کروایا تھا اور تم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، اس لیے اب ختم کرو یہ سب۔ وہ بچیاں کہاں ہیں وہ بتاؤ، کیونکہ میں تو پھر بھی پتہ کر لوں گا، لیکن پھر تم یاد رکھنا کہ تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ تمہاری سانسیں میں 1 منٹ میں ضائع کیے بنا ہی لوں گا۔ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کیا، بس بہت ہوا، اور اس سے زیادہ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں اگر ابھی بھی بات کرنے آیا ہوں تو تمہارے گھر والوں کی وجہ سے تمہاری ماں سنا ہے اکیلی رہ جائے گی، تو ان کا خیال کرو۔ ویسے سچ ہے یہ پرورش کی ہے تمہاری کہ تم معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرو۔ عابد خان کی کرسی سے ٹیک لگائے اپنی بات غصے سے پوری کرتے ہوئے مرسر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عابد خان کے خاموش ہوتے ہی مرسر کے چہرے پر بھی سختی آئی تھی، آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ سنا ہے آپ بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ بھی لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ مسٹر خان بہت ہی بے حس ہے، اپنی باتوں سے ہی دوسروں کی جان نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سب دیکھ بھی لیا ہے۔ اپنے آپ پر بات آئے تو کسی کو بھی مارنے سے پہلے نہیں سوچتا ہے مسٹر خان۔ اپنے لیے کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے، اس کو اپنا بدلہ بھی لینے پر مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس قدر بھی کوئی بے حس ہو سکتا ہے؟ آپ میری پرورش پر بات کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی پرورش خود کی ہے۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ عابد خان نے گور کر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دیکھی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس رات صرف میرا کلب ہی بند نہیں ہوا تھا، میرا بہت نقصان ہوا تھا۔ مجھ سے میرے سانس لینے کی وجہ چھینی ہے ارمغان خان نے، اور اس کے ساتھ سب خان شامل تھے۔ آپ کا بیٹا بھی۔ میں نے آپ کے بیٹے کو چھوڑا تو کسی وجہ سے چھوڑا ہے، ورنہ روبی ہارٹ کو بھی 1 منٹ میں ہٹا سکتا تھا میں۔ اور آپ کا بیٹا اس وقت کہاں ہوتا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے سب کے ساتھ اتنا نہیں کیا، آپ کو پھر بھی مجھے مارنے کی نوبت آئی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے سخت ہوا تھا۔
آپ کو مارنا ہے تو مارے، ضرور مارے، کیونکہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں ارمغان خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ مرسر نے دانت پر دانت جمائے کیا تھا۔ ہاں، مرنا تو تم نے ہے ہی، وہ بھی میرے ہاتھوں ہی، لیکن مجھے پہلے وہ بچیاں چاہیے، ابھی ہی، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈ لی تو اس دن تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکو گے۔ میرے سے دشمنی مت کرو، کیونکہ میں شریف انسان نہیں ہوں جو خود کو بچاتا پھروں گا، عابد خان نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ مرسر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ضرور، میری جان تو آپ کو ہی لینی ہے، لیکن میں بھی آخری دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی کسی لڑکی کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور جہاں تک ایک لڑکی کی بات ہے تو جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، اس لحاظ سے میں نے کچھ بھی اس لڑکی کے ساتھ نہیں کیا، نکاح کر لیا ہے میں نے۔ میں ارمغان خان اور تیمور خان کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں۔ اس وجود سے سانس نکلنے سے پہلے ان کی نکالوں گا، پھر میری۔ بس لڑکیوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ میری ماں نے نہیں سکھایا ہے مجھے، اس لیے اس کی بہن سے نکاح کیا ہے میں نے۔ آپ جائیں ڈھونڈیں ان لڑکیوں کو، کیونکہ میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل رات میری گولڈن نائٹ تھی اور میں اس میں ہی بزی تھا، مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی اور سنائی اور دکھائی ہی نہیں دیا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈھونڈوں؟ تو وہ ہنسا۔ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ مرسر کی بات پر عابد خان چپ سا ہوا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھوٹ یا کوئی بات چھپا رہا ہو۔ اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہوا مرسر سلطان، وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا، عابد خان نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا۔ اور کھڑا ہوا تھا۔ مرسر عابد خان کو ہی ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کوئی کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا گنہگار ہے آپ کا، اور پھر آپ مجھے یہ دھمکی دینے آئے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں برا ان کے ساتھ، اور اپنی ہی فیملی کے لیے تھوڑی سی غلطی پر دوسروں سے جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں آپ۔ ویسے آپ سے ملنے یا دیکھنے کا کبھی شوق نہیں تھا مجھے، لیکن قسمت نے ملایا مجھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے فائدے کے لیے کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ جس لڑکی کے ساتھ کیا اس سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ آپ کی طرح نہیں ہوں میں۔ مرسر عابد خان کے پشت کو دیکھ کر بڑی نفرت سے بات کر رہا تھا۔ عابد خان ساکت سا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نفرت تھی، آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ تم
کیا بات کر رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ برا ہوا ہے میرے ہاتھوں؟ اور کس سے جینے کا حق چھینا ہے میں نے، جس کی نفرت تمہارے چہرے پر پھیلی ہے؟ عابد خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مرسر نے عابد خان کو دیکھا، پھر طنزیہ مسکرایا تھا، آنکھوں میں سرخی بھی واضح ہوئی تھی۔ مسٹر خان، میرے اور ارمغان خان تیمور خان کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دینا چاہتا ہوں، اور نہ ہی آپ کے بیٹے کو، اس لیے ہمارے درمیان مت آئیں۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ جو میرا مسئلہ تھا، اس کا بدلہ میں لے چکا ہوں۔ اس سے آگے آپ مت جائیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈیں۔ پوچھیں ارمغان خان اور تیمور خان سے کہ کس کس مرسر نے بھی سخت لہجے میں کہا تھا اور کھڑا ہوا۔ عابد خان نے اس کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اب تمہاری دشمنی میرے ساتھ بھی ہو، کیونکہ اگر ان بچیوں کو کوئی تکلیف ہوئی یا کچھ برا ہوا ان کے ساتھ اور اس میں تمہارا نام آیا تو یاد رکھنا، میری پہلی گولی تمہارے سینے پر ہوگی۔ اور اس کے چہرے پر ڈمپل نمودار ہوا تھا، بالکل عشاء کی طرح۔ عابد خان اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک لکیر بھی خوف کی نہیں آئی تھی۔ یہ تو دیکھا جائے گا، ویسے آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ آپ چہرے سے ہی جان جاتے ہوں گے کہ کون کتنا دشمن ہے، لیکن آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے شاید کچھ سینس کمزور ہو گئے ہیں آپ کے۔ مرسر کی بات پر عابد خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ تم میرے دشمن نہیں ہو، یہ میں جانتا ہوں، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں، لیکن تم جس کے دشمن بنے ہو وہ میرے عزیز ہیں، اس لیے تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر میرے عزیز کو تکلیف دو گے تو پھر تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں جینے کا حق چھین لیتا ہوں۔ عابد خان کی بات پر مرسر کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ عابد خان نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مرسر ہنسا تھا۔ تو یہ تھا آپ کا عابد خان، وہ کہتے ہی پھر ہنسا تھا۔ اس کا ملازم اور 2 گارڈز اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی کر لیں گے آپ۔ بسمہ مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، لیکن جو بھی کرنا ہے جلدی کرے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ لوگ پولیس کو بھی انوالو کرنے والے ہیں۔ بسمہ کی بات پر سامنے والے کی مسکراہٹ بری آواز گونجی تھی۔ کرنے دو، وہ بس اتنا ہی بولے تھے۔ بسمہ نے کندھے اچکائے تھے۔ تبھی حامد خان اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ بسمہ نے فون بند کر دیا تھا اور کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اب سے کچھ وقت کے لیے حامد خان اور داور خان بھی یہاں تھے۔ سر بیٹھ جائیں، حامد خان نے مسکراتے ہوئے بسمہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ عابد خان اور باقی سب نے بھی بہت کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ زرتاشا کے بارے میں سب جان گئے تھے۔ سب بہت پریشان تھے۔ علیان خان بھی وہاں آیا تھا۔ عنایہ خان تو اپنی بیٹیوں کا سوچ کر بے حال ہو رہی تھی، زرتاشا کا جو سن لیا تھا۔ اب سب نے ہی آخرکار پولیس میں جانے کا سوچا تھا۔ عشاء اور میرال خان بھی رات سے ہی
یہ سب سوچ رہی تھی۔ ارتضی خان بھی گھر پر نہیں تھا۔ آج دوسرا دن بھی گزر گیا تھا، لیکن ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا کسی کو بھی۔ مرسر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 12 کا وقت تھا۔ عابد خان سے ملنے کے بعد وہ بری طرح ڈسٹرب رہا تھا پورا دن۔ ابھی بھی اپنے آفس سے اپنے منشن آیا تھا۔ آج اس کو اندھیرا اور خاموشی کی تلاش تھی۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں کیسے غائب ہوئی کہ عابد خان کو بھی نہیں ملی تھی۔ خیر، اس نے اپنی میٹنگ میں بھی ساتھ ساتھ مصروف رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ زرتاشا اپنے بالوں کی چھٹیاں بنائے ہوئے اسی کے لوز شرٹ اور پاجامہ میں ملبوس تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو رات میں اس کی ہی شرٹ پہن کر سونے کا کہا تھا۔ کپڑوں میں نیند نہیں آئے گی۔ زرتاشا کچھ پرسکون تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھا کر گئی تھی اس کو، کچھ مرسر کے بارے میں بتا کر بھی گئی تھی۔ مرسر ایک پل اس کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ زرتاشا کا آج کا دن ڈاکٹر کے ساتھ گزرا تھا، وہ جانتا تھا، اس لیے وہ اب کچھ نارمل بھی تھی۔ مرسر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مرسر نے اس سے نظریں ہٹائی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ کمرے میں ہر طرف روشنی کر کے بیٹھی تھی۔ ایک تو وہ اندھیرے کا دیوانہ تھا، اور جب سے یہ لڑکی اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی، کمرے میں اتنی روشنی تھی کہ وہ اب اس کو گھور کر ہی رہ جاتا۔ وہ اندھیرے کا دیوانہ اور وہ روشنی کی۔ مرسر نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا تھا، پھر کمرے کی ساری لائٹس بند کی۔ ہلکی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ زرتاشا نے گھبرا کر مرسر کو دیکھا تھا۔ وہ مرر وال سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ دور دور تک اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا، جیسے زرتاشا کو دیکھ کر ہی جان نکلنے کو تھی۔ اتنے اندھیرے میں وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ زرتاشا نے لیٹتے ہوئے کمفرٹر اپنے سر تک تان لیا تھا۔ مرسر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا۔ ذہن عابد خان کی باتوں کی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں ہی کھڑا رہا تھا، پھر اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ زرتاشا سر تک کمفرٹر لیے ہوئے تھی۔ مرسر نے مرر وال پر پردہ برابر کیے بنا ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے، اور وہ بھی اتار کر سائیڈ پر پھینکا تھا، اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔
مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زرتاشا کو نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سنہری بریڈ اور نیلی آنکھیں جیسے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ زرتاشا نے تھوک نکلا تھا اور تبھی تیزی سے بجلی کی چمک کمرے کے اندر تک آئی تھی۔ زرتاشا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا اور وجود کپکپانے لگا تھا۔ آپ پلیز یہ بند کر دیں، زرتاشا نے جیسے منت کی تھی پردے برابر کرنے کی۔ مرسر اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری موجودگی میں تمہیں اس اندھیرے سے ڈر لگنا چاہیے۔ تمہیں تو مجھ سے لگنا چاہیے۔ زرتاشا نے اس کو دیکھا تھا۔ نہیں، آپ سے ڈر نہیں لگتا ہے اتنا۔ زرتاشا نے پھر سے آسمان کی چمکتی بجلی کو کمرے میں پھیلتے دیکھ کر مدھم ہوتے کہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر بے اختیار ہاتھ رکھا تھا۔ مرسر ساکت سا ہوا تھا۔ وہ اپنی اس خالی میں بھی اس کے قریب ڈر کے آئی تھی۔ وہ اس کو خود سے دور کرتے ہوئے اس کے تکیے پر کرتے اس کے